بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے وہ حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمبے خواب کو ذکر کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں جنت اور جہنم دکھائی گئی۔ تو اس کی کچھ روایات تھیں جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وفی روایت لہ رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فخرجنی الی ارض مقدسہ ثم ذکرہ وقال فانطلقنا الی نقب مثل التنور اعلاہ ضیق واسفلہ واسع یتوقد تحتہ نارا فاذا ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة۔ اور اسی کی یعنی بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، میں نے رات کو دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے پاک سرزمین کی طرف لے گئے، پھر وہی واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ ہم چلتے چلتے ایک گڑھے پر پہنچے جو تنور کی مثل تھا، اس کا بالائی حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی، جب وہ آگ اوپر کو اٹھتی تو وہ بھی اوپر کو اٹھتے، حتیٰ کہ وہ باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو وہ بھی اس میں واپس چلے جاتے، اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ تو اس روایت میں بھی یہی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ دکھلایا کہ جو بدکار مرد اور عورتیں تھیں تو انہیں اس طرح سے سزا دی جا رہی تھی کہ وہ ایک تندور سا تھا اور اس کے اندر آگ تھی، وہ جب دہکتی ہوئی آگ کے شعلے اوپر کو جاتے تو اس کے ساتھ ہی یہ برہنہ مرد اور عورتیں اوپر کو چلی جاتی، پھر جب وہ آگ بجھتی یعنی وہ نیچے کو آتی تو یہ پھر نیچے گڑھے میں گر جاتے۔ تو اس طرح سے ان کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ وَفِيهَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِّن دَمٍ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ النَّهْرِ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ وَفِيهَا فَصَعِدَ بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ۔ اور اس میں یعنی اس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم خون کی ایک نہر پر آئے، اس میں راوی نے شک نہیں کیا، اس میں ایک آدمی نہر کے درمیان میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہے، پس نہر میں کھڑا آدمی آگے بڑھتا ہے اور جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا آدمی اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے اور اس کو وہیں لوٹا دیتا ہے جہاں وہ تھا، پس یہ جب بھی یہ باہر نکلنے کے لیے آتا ہے وہ اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے، پس وہ لوٹ جاتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں مجھے لے کر درخت پر چڑھے اور مجھے ایسے گھر میں داخل کیا جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس میں کچھ مرد تھے، بوڑھے اور جوان تھے۔ تو اس روایت میں پچھلی روایت سے یہ فرق بھی آ گیا کہ اس میں یہاں پر فرمایا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِّن دَمٍ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ، یعنی پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ راوی نے اس بات میں شک کیا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ خون کی نہر تھی، اور اس روایت میں یہ شک نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ خون کی نہر تھی جس میں یہ آدمی کھڑا تھا۔ تو یہاں پر سود خور کی سزا بتائی جا رہی ہے، یعنی جو سودی ہو تو سود کھانے والے کی یہ سزا ہے کہ اس کو خون کی نہر میں اس طرح سے پتھر اس کے منہ میں مارے جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے فرمایا وَفِيهَا فَصَعِدَ بِي الشَّجَرَةَ کہ مجھے ایک درخت پر ہم چڑھے اور اس میں اتنا خوبصورت گھر تھا جو کبھی نہیں دیکھا، تو اس میں جنت عدن مراد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی۔
وَفِيهَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابَ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کو میں نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، پس وہ بہت جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹی بات زبان سے نکالتا ہے، وہ اس سے نقل کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے، پس اس کے ساتھ قیامت کے دن تک وہ معاملہ کیا جاتا رہے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ تو اس میں جھوٹے شخص کی سزا بیان کی گئی۔ اور ایک اور روایت ہے وَفِيهَا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَقُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ۔ رواہ البخاری۔ اور اس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کوٹا جا رہا تھا، وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کے علم سے نوازا، لیکن یہ قرآن کو چھوڑ کر رات کو سوتا رہا، دن کو بھی اس پر عمل نہیں کیا، پس اس کے ساتھ وہ سلوک قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ اور وہ پہلا گھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے عام مومنوں کا گھر ہے، اور لیکن یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، یہ میکائیل علیہ السلام ہیں، پس اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل کی مثل ہے۔ ان دونوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے ٹھکانے میں داخل ہو جاؤں، تو انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جس کی آپ نے تکمیل نہیں کی ہے، بس اگر آپ اس کی تکمیل کر لیں گے تو پھر اپنے ٹھکانے میں تشریف لے آئیں گے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ تو اس میں اس شخص کی سزا کا بھی بیان ہوا جو قرآن پڑھ کر، قرآن سیکھ کر اب اس کو بھول چکا ہے، یعنی قرآن نہ پڑھتا ہے نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو اس میں جو فرمایا علمہ القرآن فنام عنہ باللیل، یعنی وہ رات کو سو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ ولم یعمل فیہ بالنہار، اور نہ دن میں عمل کرتا ہے، جیسے کہ گزشتہ حدیث میں آپ کو بتایا تھا کہ عمل کو دن کے ساتھ اس لیے خاص کیا کہ دن جو ہے وہ زیادہ تر عمل کا محل ہے، ورنہ اس میں دن اور رات دونوں ہی ہیں، یعنی جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا، قرآن پر عمل بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ قابل سزا ہے۔ اور تلاوت میں بھی عمل داخل ہوگا، یعنی ایسا آدمی جو صرف تلاوت کرے لیکن عمل نہ کرے تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا ٹھکانہ دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلایا کہ ہم جو ہیں، یعنی ہم دونوں شخص جو ہیں دو فرشتے ہیں، یعنی میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں اللہ پاک نے یہ سب چیزیں دکھلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ہمیں اپنے دیکھنے اور سننے پر اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین ہو۔ لہٰذا ہم جنت کا شوق رکھیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے کچھ الفاظ کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں۔ یسلخ رأسہ ہوا بالثاء المثلثہ والغین المعجمہ ای یشدقہ ویشقہ۔ یسلخ رأسہ سا اور غین کے ساتھ بمعنی سر چیرتا تھا۔ یتدہدہ ای یتدہرج، یتدہدہ بمعنی لڑکتا ہے۔ کلوب بفتح الکاف وضم اللام المشددہ وہو معروف، کلوب
کاف پر زبر لام مشدد پر پیش، اس کے معنی مشہور ہیں۔ تو اس کا معنی ہے آنکڑا جس پر گوشت لٹکایا جاتا ہے۔ فَيُشَرْشِرُ اَيْ يُقَطِّعُ، یشرشرو بمعنی کاٹا جاتا ہے، یعنی اس کے ٹکڑے کر رہا ہے۔ قَوْلُهُ زَوْزَوْ وَهُوَ بِزْوَادَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ اَيْ صَاحُ، اور زوزو یہ دو زادوں کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیختے ہیں۔ فَيُقْعَرُ بِالْفَاءِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ اَيْ يَفْتَحُ، فَيَفْغَرُ تا اور غین کے ساتھ بمعنی کھولتا ہے۔ اور اسی طرح المرآت ہوا بفتح المیم ای المنظر، المرآت میم پر زبر بمعنی منظر۔ یحشھا ہوا بفتح الیا ضم الحال مہملہ بالشین المعجمہ ای یوقدھا، یحشھا یا پر زبر ہا اور شین پر پیش بمعنی جلانا اور بھڑکاتا ہے۔ روضۃ معتمۃ ہوا بضم المیم و اسکان العین و فتح الطاء و تشدید المیم ای وافیۃ النبات طویلۃ، روضۃ معتمۃ یعنی میم پر پیش عین ساکن تا پر زبر میم پر شد بمعنی لمبا اور زیادہ درختوں والا باغ۔ دوحہ وہی بفتح الدال و اسکان الواو و بالہاء المہملہ وہی الشجرۃ الکبیرہ، دوحہ دال پر زبر واو ساکن پھر ہا بمعنی بڑا درخت۔ محضو ہوا بفتح المیم و اسکان الحاء مہملہ و بالضاد المعجمہ ہوا اللبن، محضو میم پر زبر ہا ساکن پھر ضاد بمعنی دودھ۔ فسما بصری ای ارتفع، سما بصری یعنی میری نگاہ اوپر اٹھی۔ صعودا بضم الصاد والعین ای مرتفعا، صعودا صاد اور عین پر پیش بمعنی بلند ہونے والا۔ الربابہ بفتح الراء والباء الموحدہ مکررہ وہی الصحابہ، الربابہ را پر زبر با مکرر بمعنی بادل۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر ان کا تلفظ اور ان کے معنی بیان کیے۔ تو اس حدیث میں یہ مختلف طرح کی بدعملیوں کی سزائیں دکھلائی گئیں اور اسی طرح جنت بھی دکھلائی گئی۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے عذاب کے لیے جہنم اور نعمتوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اس حدیث سے علامہ نووی رحمہ اللہ نے کئی چیزیں جو ہے مستبد کی ہیں۔ مطلب نمبر 1، امام کے لیے مستحب ہے کہ نماز فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کے شروع میں بتایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد متوجہ ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا وغیرہ۔ تو یہ مستحب ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر 2، یہ بھی مستحب ہے کہ مقتدیوں سے ان کے خوابوں کے بارے میں دریافت کرے۔ نمبر 3، یہ بھی مستحب ہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنے والا دن کے ابتدائی حصے میں تعبیر بیان کرے۔ تو اس حدیث میں ہم نے بہت کچھ جانا کہ اللہ پاک نے کس طرح سے جہنم میں سزائیں دینی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہنم سے ڈریں، جہنم سے خوف کھائیں اور دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہ کریں جو جہنم میں جانے کا سبب بنے، اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو وہ اس پر خوب توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کے بعد نیکیوں کی طرف مشغول ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔